اور اس کی آیت نمبر 219۔ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ صدق اللہ العظیم۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا حکم کیا ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، فیہما اثم کبیر، ان دونوں میں بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، ومنافع للناس، اور کچھ لوگوں کے فائدے ہیں، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور ان دونوں کے گناہ ان کے نفع سے زیادہ بڑے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ، آپ فرما دیجئے کہ اپنی ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ خرچ کرو۔ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان فرماتے ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو۔ سورہ بقرہ کی آیتیں چل رہی ہیں اور صحابہ کے سوالات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات کا سلسلہ ہے۔ اور پچھلے درس میں وہ سوال ہوا تھا کہ حرمت والے مہینوں میں قتل و قتال اور لڑائی جھگڑا کرنے کا کیا حکم ہے، اور جن صحابہ نے اس بندے کو مارا تھا، کافر کو، ان کے بارے میں کیا حکم ہے۔ یہ دو آیتیں، یہ دو مضمون گزشتہ درس میں ہمارے سامنے آئے۔ اب یہاں دو اور مضامین بیان کیے گئے۔ سورہ بقرہ کا جو دوسرا حصہ ہے، آدھا، یہ مضامین مسائل سے بھرا ہوا ہے، یعنی مسائل بہت اس میں بیان کیے گئے، احکام بہت بیان کیے گئے۔ تو یہ جو سوال ہوا کہ شراب اور جوا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے، تو جواب میں جو آیت ارشاد فرمائی، وہ آیت اس وقت، یعنی جس وقت یہ آیت نازل ہو رہی تھی، اس وقت کے حساب سے شراب کے حرمت کی آیت نہیں تھی، یعنی شراب کو اس آیت کے ذریعے ابھی حرام نہیں کیا گیا۔ شراب عرب کے زمانے میں اور عرب کے ماحول میں اتنا عام تھی جیسے ہمارے اپنے ماحول میں چائے، دودھ، شربت عام ہے،
بعض حضرات ہوتے ہیں صبح سے شام تک 10-15 چائے جب تک نہ پی لیں تب تک ان کو نیند نہیں آتی، تو جیسے ماحول میں ہمارے چائے کا رواج ہے اس سے کہیں زیادہ عربوں میں شراب کا رواج تھا، اور ان کی کوئی دعوت بغیر شراب کے مکمل نہیں سمجھی جاتی تھی۔ گھر میں عام چلتے پھرتے شراب پی جاتی تھی، یعنی اس کے لیے کوئی مستقل پروگرام بنایا نہیں جاتا تھا، ان کی زندگی کا ایک حصہ تھی شراب۔ اور ایک ضابطہ ذہن میں رکھیے کہ قرآن کریم نازل ہونے سے پہلے جو چیزیں معاشرے کا حصہ ہوتی تھیں، بعض چیزوں کو قرآن نے باقی رکھا اور بعض چیزوں کو قرآن نے منع کیا۔ تو جب تک قرآن کریم میں کسی چیز کے حرام ہونے کا حکم نہیں آتا، اس سے پہلے تک اس چیز کا استعمال کرنا کوئی عیب نہیں ہوتا۔ جتنے بھی واقعات ہمارے سامنے صحابہ کے آتے ہیں کہ صحابہ کے گھرانوں میں شراب پی جاتی تھی، تو اس کو ہم اپنے ماحول کے حساب سے غور نہ کریں، بلکہ حرام کا حکم اترنے سے پہلے کا وہ قصہ ہے، لہذا اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اعتراض اس وقت ہوگا جب حرام کا حکم نازل ہو جانے کے بعد بھی کسی نے اگر استعمال کی ہو، تو پھر یہ چیز قابل گرفت ہے اور قابل مذمت ہے۔ ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کی آپس میں بہت محبت تھی ایک دوسرے سے۔ ایک مرتبہ بعض صحابہ کسی دعوت میں چلے گئے، بڑی دعوت ہوئی، دعوت کے بعد شراب کا دور چلا۔ جب شراب کا دور چلا تو شراب ظاہر ہے کہ عقل کو وہ مشتعل کرتی ہے، خیالات اس سے بگڑتے ہیں، تو بعض لوگوں نے جن کے اندر شاعری کا مزاج تھا، انہوں نے اپنے خاندان کی بڑائی بیان کرنی شروع کر دی۔ عرب کے اندر یہی تو ایک مسئلہ زیادہ تھا کہ ہمارا خاندان معزز، ہمارے خاندان میں اتنے بہادر اور تمہارے خاندان میں اتنے بہادر نہیں ہیں، یا کسی زمانے میں جنگ ہوئی ہو تو کہا جاتا ہے کہ دیکھو اس جنگ میں ہمارے لوگوں نے کتنوں کو مارا۔ تو زمانہ جاہلیت کی چیزیں یاد کر کے ایک دوسرے پر وہ فخر محسوس کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرما کر سب سے پہلے جس چیز کو ختم کیا وہ یہی خاندانی عظمت، خاندانی احترام کو ختم کیا۔ کہا کہ سب مسلمان برابر ہیں، سارے مسلمان برابر ہوتے ہیں۔ تو اس میں انصار اور مہاجرین، یعنی وہ مسلمان جو پہلے سے مدینے کے باسی ہیں، اور دوسرا طبقہ ان مسلمانوں کا جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، ان دونوں کی آپس میں بہت گہری محبتیں، بہت گہرا رشتہ تھا۔ لیکن ایک دعوت میں شراب کے نتیجے میں ایک طبقے نے دوسرے طبقے کو کچھ فخریہ جملے کہے، جس کے نتیجے میں ایک نے اٹھ کر کے ایک صحابی کے سر پر اونٹ کا جبڑا مارا۔ اونٹ کا جو جبڑا ہوتا ہے ظاہر ہے کہ اچھا خاصا اس کا سائز ہوتا ہے، تو وہ جس کے مارا وہ حضرت سعد تھے، وہ بھی اسی میں دور میں ان کا بھی دور چل رہا تھا، وہ بھی شراب چلا رہے تھے۔ تو حضرت سعد کو انہوں نے مارا تو ان کے سر پر زخم آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے، آ کر شکایت کی کہ یا رسول اللہ اس طرح کا واقعہ پیش آیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں اسلام کے بہت بڑے نام ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ شیطان جس کو دیکھ کر راستہ بدل دے وہ عمر ہے، اور حضرت معاذ کے بارے میں فرمایا کہ میری امت کے علماء کا سردار معاذ ابن جبل ہے، اور فرمایا کہ جس کو وراثت کے مسائل معلوم کرنے ہوں تو معاذ ابن جبل سے پوچھو، اعلمہم بالامہ،
تو یہ بہت بڑے صحابہ تھے، اور صحابہ کے اندر بعض ایسے صحابہ تھے کہ زمانے جاہلیت میں شراب ان کے گھرانوں کا حصہ، زندگی کا ایک اہم ترین جز ہوتا تھا، پھر بھی زندگی میں کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، حضرت عثمان غنی کا نام ہے، معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، اور اکثر روایات کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام ہے۔ نبی علیہ السلام تو ہلکی سی بے حیائی کی چیزوں سے بچتے تھے بچپن سے، آپ تو نبی تھے۔ امتی کے اندر اس طرح کے افراد تھے جنہوں نے زندگی میں کبھی، اور حضرت ابو بکر کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کسی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا تھا، کبھی کسی بت کو آپ نے معبود نہیں بنایا۔ تو بہرحال وہ صحابہ حضرت عمر، حضرت معاذ بن جبل، ان دونوں نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ شراب کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ابھی چونکہ قرآن کریم نازل ہو رہا ہے اور شراب کے حرام ہونے کا کوئی فیصلہ اللہ کی طرف سے نہیں آیا، ایک چیز آئی تھی اس سے پہلے، ایک آیت گزری ہے، یعنی یہاں نہیں کسی اور جگہ آئی ہے وہ آیت سورہ انعام کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انگور اور پھلوں سے تم منہ تتخذون منہ سکروں و رزقا حسنا، انگور وغیرہ اللہ تعالیٰ نے اگائے تو اس سے تم کیا بناتے ہو؟ نشہ بھی بناتے ہو، سکر نشہ، اور رزق حسن بھی ہے۔ یہ پہلی آیت نازل ہو چکی تھی، اس میں لطیف اور باریک اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ نشہ جو ہے وہ رزق حسن کے مقابلے میں ہے، لہٰذا پتہ یہ چلتا ہے کہ نشہ کرنا کوئی رزق حسن نہیں ہے، ابھی حرام تو نہیں ہوا لیکن رزق حسن بھی نہیں۔ یہ پہلی آیت نازل ہو چکی تھی، اور دوسری مرتبہ جو فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے صحابہ نے آ کر یہ سوال پوچھا دونوں نے، تو اب آیت نازل ہوتی ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور میسر، جوئے کے بارے میں۔ عرب میں یہ دو بہت زیادہ عام بیماریاں تھیں، جوا بہت کھیلتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس فرصت بہت زیادہ تھی۔ کیا فرصت تھی؟ ان کے ہاں کھیتی باڑی تو نہیں ہوتی تھی مکے میں، اور کاروبار کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، اور وہ تجارت بھی سیزنبل ہوتا تھا۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، سردی اور گرمی کا موسم آتا تو ملک شام چلے جاتے، بصرہ یا ملک یمن چلے جاتے، تو یہ سفر کرتے تھے مہینوں میں، سردی گرمی کے مہینوں میں، اور پھر آ کر کے بقیہ ایام جو ہے تجارت کا مال استعمال کرتے تھے، پھر ضرورت پڑتی تو پھر جاتے تھے، یا بعض لوگ قریب طائف جا کر کے کوئی سامان، کشمش، انگور وغیرہ لے آتے تھے، چمڑا وغیرہ، تو مستقل روزانہ کی بنیاد پر کوئی مشغولیت ان کو نہیں تھی، تو وقت گزاری کرنے کے لیے جوا کھیلا کرتے تھے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ سٹا نمبر جوا کھیلنے میں، اور بیٹنگ، آج کل IPL کی بیٹنگ کا ایک بھوت چڑھا ہے نوجوانوں کے سروں پر، تو یہ جو کھیل ہیں ان میں وہی لوگ مشغول ہوتے ہیں جن کو دوسرا کام نہیں ہوتا، جو بالکل کہتے ہیں نا بیکاری کے جمع دار، ان لوگوں کا محبوب مشغلہ کیا ہے؟ وقت گزاری کے لیے جوا کھیلنا۔ تو یہ عربوں کے اندر بھی تھا۔ ان دونوں چیزوں کو ملا کر سوال کیا صحابہ نے، اس لیے کہ جانتے تھے کہ جوئے سے فائدہ تو نظر نہیں آتا، پھر لوگ کھیل رہے ہیں تو کوئی حکم کیوں نہیں آیا؟ پھر شراب بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ بلا وجہ کی لڑائی ہو گئی بیٹھے بٹھائے، انہوں نے اشعار کہے، ان کو غصہ آیا، اونٹ کا جبڑا انہوں نے مارا، ان کا سر پھٹ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو قرآن کریم آیتیں لے کر اترتا ہے، قل اے نبی آپ کہہ دیجئے فیہما اثم کبیر، ان دونوں کے اندر بڑے بڑے گناہ چھپے ہوئے ہیں۔
کیا بہترین تعبیر ہے، بڑے بڑے گناہ، ومنافع للناس، اور کچھ فائدے کی چیزیں۔ عقل مندی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے برائی کو بیان کیا، مذمت کو بیان کیا کہ دیکھو اس میں گناہ زیادہ ہیں، بڑے بڑے گناہ۔ شراب پینے والا شراب پی کر اگر اس کی اوقات سے زیادہ ہو جائے تو پھر وہ لوگوں کے لیے کھلونا بن جاتا ہے، اس کے مزاج میں غصہ آتا ہے، ایسے ہی اس کے اندر عقل اس کی خراب ہونے لگتی ہے، فیصلے کی قوت ختم ہو جاتی ہے، اور پھر رشتوں کا احترام پامال ہو جاتا ہے۔ اسے سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اور دل میں اچھی خاصی دوستی عناد کی طرف چلی جاتی ہے۔ اور سب سے بڑا نقصان، جو نقصان عالم عربی کے پرانے بڑے بڑے بادشاہوں کی حکومتوں کو تخت و یعنی تاراج کرنے والا تھا، وہ کون سا ہے؟ شراب پینے والا آدمی شراب کے نشے میں اپنے رازوں کو اگل دیتا ہے، شراب کے نشے میں اپنے راز کھول دیتا ہے۔ اب اس کے بعد پھر اس کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ نقصان ظاہر ہے کہ حکومتیں چلی جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں جتنی بڑی بڑی حکومتیں تھیں، جب تک امانت دار اور ایماندار خدا کا خوف رکھنے والے بادشاہ رہے، اس وقت تک ان کی حکومتیں برقرار رہیں اور اس وقت تک ان کی حکومت چلتی رہی۔ لیکن جیسے ہی شراب کا عادی، نشے کا عادی کوئی حکمران گدی پر بیٹھا تو اس نے دشمنوں کو طاقتور بنا دیا۔ یہ ہوتا ہے اور ہوا ہے۔ تو پہلی چیز فرمائی کہ اس میں گناہ زیادہ ہیں۔ ایک شراب پینے والا جھوٹ بولتا ہے، نشہ کرنے والا مختلف طرح کی بیماریوں میں اچانک مبتلا ہو جاتا ہے۔ بیماریاں اور برائیاں تو سب کو معلوم ہے، منافع کیا ہیں، نفع کیا ہے اس سے؟ تو ظاہر ہے کہ شراب پیتا کیوں ہے آدمی؟ تو شراب پینے والوں کو سب سے پہلے جس چیز کو شراب کی طرف، جو چیز شراب کی طرف مائل کرتی ہے وہ دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو کمزور سمجھ رہا ہو تو ڈر اور خوف ختم کرنے کے لیے شراب پیتا ہے۔ جیسے ہی اس کے اندر شراب کے دو گھونٹ گئے، اس کے خون میں گرمی پیدا ہو جاتی ہے، ہیجان آتا ہے، وہ لگتا ہے کہ اب میں پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا سکتا ہوں، وقتی آ۔ دوسرا، دنیا میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والی چیز بھی شراب ہے، تو بیچنے والے کا بھی بڑا فائدہ ہے۔ اسی طریقے سے شراب پینے والا وقتی طور پر اپنے مسائل سے باہر نکل جاتا ہے، اس کو پرواہ ہی نہیں کہ گھر میں راشن پڑا ہے کہ نہیں پڑا، اس کو کوئی واسطہ نہیں۔ شراب کے نشے میں جب تک ہے تب تک ٹینشن فری زندگی گزرتی ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے فائدے ہیں جس کو لوگ فائدہ سمجھتے ہیں، قرآن نے بھی اس کو فائدہ بتایا ہے، مگر عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے جو چھوٹے فائدے کے مقابلے میں بڑا نقصان نہیں اٹھاتا۔ اور بڑا نقصان کیا ہے؟ وہ ظاہر ہے کہ 50 نقصان شراب سے ہوتے ہیں۔ معیشت تباہ ہو جاتی ہے، آدمی کی صحت بگڑنے لگتی ہے، شرابی انسان کا چہرہ دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ یہ شراب کا عادی ہے، اس کے جسم کی ساخت بدل جاتی ہے۔ بلکہ علماء نے تو لکھا ہے کہ پیٹ جن کے باہر نکلے ہوتے ہیں ان کے پیٹوں کے نکلنے کو دیکھ کر بتایا جا سکتا ہے کہ یہ شرابی ہے۔ 40 سال کی عمر میں انسان پہنچ جاتا ہے، ادھیڑ عمر تک پہنچ رہا ہے، اور اس کے کیفیتیں شراب کی وجہ سے 50 55 60 65 70 سال کے بزرگوں جیسی اس کی جسم کی ساخت بن جاتی ہے، چہرے کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے، چہرے پر بظاہر رنگ چڑھتا ہے۔ شراب پینے سے آدمی گورے ہوتا ہے، لیکن اس گورا پن کے اندر وحشت ٹپکتی ہے۔ دیکھنے والے کے چہرے پر یعنی دیکھنے والوں کو ڈر لگتا ہے کہ عجیب چہرے والا آ گیا، آنکھوں کے اندر لال ڈورے بڑھ جاتے ہیں، ہونٹوں پر کالا پن چڑھ جاتا ہے، اور آواز میں بھاری پن آ جاتا ہے۔ شراب پینے والے کی آواز بھاری ہوتی ہے،
لیکن آواز بھاری ہوتی ہے، دل میں خوف 200 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے ہر تھوڑی دیر کے بعد اس کو شراب کی حاجت لگتی ہے کہ میں دوبارہ اس کیفیت میں آؤں کہ میں پہاڑوں سے ٹکرا سکتا ہوں۔ اس لیے وہ 10 50 5 روپے مانگتا لوگوں سے پھرتا ہے کہ بھائی 10 روپے دے دو، چائے پینا ہے۔ اب بہانے، شراب پینے والے جو بہانے بناتے ہیں، وہ اللہ، شیطان بھی سوچتا ہوگا کہ یہ میرے ذہن میں کیوں نہیں آیا۔ ان کے بہانے اتنے مضبوط اور اتنے زبردست ہوتے ہیں کہ پتھر دل آدمی بھی مجبور ہو جاتا ہے پیسہ دینے کو۔ تو شراب کے فائدے اور شراب کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، فائدے کم ہیں۔ جوا، قرآن نے لفظ استعمال کیا میسر، عربی زبان کا لفظ ہے، آسانی اس کا مادہ ہے۔ اسی لیے کہا نا کہ جس کا نام یاسر ہو اس کو یاسر ہی بلانا چاہیے، یاسر نہ بلانا چاہیے۔ اگر کسی نے یاسر کہا اس کا مطلب ہے جوا کھیلنے والا، نام بھی سکھانا پڑتا ہے۔ یاسر جس کا نام ہوتا ہے اس کو یاسر ہی بلایا جائے، یاسر نہ بلایا جائے۔ آپ کے گھروں زیر، سین کے نیچے زیر ہونا چاہیے۔ یسر سے یاسر ہے، میسر سے یاسر ہے، یہ ہے مطلب اس کا۔ یسر سے اگر آپ بولیں گے آسانی پیدا کرنے والا، کسی بھی مشکل کام کو آسان کر دینے والے کو کہتے ہیں یاسر، اور جوا کھیلنے والے کو کہتے ہیں یاسر۔ تو آپ لوگ کبھی بلائیں تو یاسر مولانا نہ بلائیں، اللہ کے لیے، اللہ کا کرم ہے، کبھی جوا وغیرہ اس سے اللہ نے بچائے رکھا ہے جی۔ تو بہرحال قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، آگے اللہ نے اور ایک ضابطہ بیان فرمایا، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، کہ ان کا جو نفع ہے وہ چھوٹا ہے اور ان کا جو گناہ ہے وہ بہت بڑا ہے۔ ابھی شراب حرام نہیں ہوا، ہاں صرف ذہن سازی ہو رہی ہے کہ تم جو شراب کے بارے میں معلوم کر رہے ہو، اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ جو عقل مند آدمی ہوتا ہے وہ کبھی ایسا گھاٹے کا سودا نہیں کرتا کہ جس میں فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہو، نہیں بھائی میں اس سے بچوں گا۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ایک بڑی تعداد صحابہ کی ایسی تھی جنہوں نے شراب سے اپنے آپ کو دور کر لیا۔ پھر ایک واقعہ پیش آیا، کچھ دن گزرے تو پھر ایک واقعہ پیش آیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں دعوت تھی دوستوں کی، دمبا امبا کٹا، گوشت وغیرہ بنایا گیا، گوشت کھا کر کے اب شراب کا دور چلا۔ شراب دوستوں نے خود بھی پی، انہوں نے بھی پی، مالک مکان کو امام صاحب بنایا گیا۔ نشہ چڑھا ہوا ہے، حرام تو ہے نہیں اس لیے عیب نہیں ہے، کوئی برائی تو ہے ہی نہیں نا، لیکن کیفیت یہ تھی کہ اب وہ چڑھے مسلح پر، اللہ اکبر، سورہ فاتحہ تو صحیح سے نکل گئی، قل یا ایھا الکافرون پڑھنا شروع کیا۔ پسندیدہ صورتیں تھیں صحابہ کی ہے، قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد، اس لیے کہ اس میں کفر سے برات کا اظہار ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ سے محبت کا اعلان ہے۔ تو انہوں نے کہا قل یا ایھا الکافرون، آگے کیا ہے، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ یہ جتنے لا 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 ہیں نا، نشے نے وہ لا غائب کر دیا۔ قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون، اے کافرو، اصل ترجمہ کیا ہے کہ اے کافرو، میں ان معبودوں کی پوجا نہیں کرتا جن کو تم پوجتے ہو، میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کو تم نہیں مانتے۔ تو یہ تو انکار والا سورہ تھا کہ میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، میں نہیں کرتا، انہوں نے بدل دیا، میں بھی اسی کو کرتا ہوں جس کی تم کرتے ہو۔ اب پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ یہ حادثہ ہو گیا، اب کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ نساء کی آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، اے میرے نبی کے صحابہ، ایمان والو، حالت نشے میں نماز نہ پڑھو
جب تک کہ تم کو سمجھ میں آئے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، یعنی تم جان لو جو تم کہہ رہے ہو، تم کیا کہتے ہو سمجھ لو۔ جب یہ دوسری آیت نازل ہوئی تو بڑی تعداد صحابہ کی رک گئی کہ بھائی جو عمل نماز سے ہم کو دور کر دے اس میں کوئی خیر نظر نہیں آ رہا، بھائی ہم تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ چھوڑ دیا صحابہ نے، لیکن ابھی بھی شراب کو حرام نہیں کیا۔ یہ تدریج کہتے ہیں اس کو، یعنی آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے کسی چیز کو نکالنا۔ پہلے ذہن سازی ہوئی کہ اس کا نقصان زیادہ ہے، نفع کم ہے، پھر کہا کہ اس کو لمٹ کر دی گئی، لگا دی گئی حد کہ بھائی یہاں تک پی سکتے۔ تو بعض لوگ کیا کرتے تھے، عشاء بعد پی لیتے تھے اور صبح فجر سے پہلے نشہ ختم ہو جاتا تھا، نماز کے لیے آ جاتے تھے۔ بعض لوگ فجر بعد استعمال کرتے تھے، ظہر سے پہلے نشہ ختم ہو جاتا تھا۔ تو صرف 2 اوقات ان کو مل گئے کہ عشاء سے فجر تک اور فجر سے ظہر تک، ظہر کے بعد پھر عشاء تک نہیں پیتے تھے، اس لیے کہ معلوم ہے کہ نشہ اترنے تک نماز کا وقت نکل جائے گا۔ اب صحابہ رک گئے۔ اب اس کے بعد جب یہ حادثہ ہوا کہ نماز کی حالت میں شراب کو نہ کیا جائے، نہ استعمال کیا جائے، پھر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان کچھ باتیں ایسی ہوئی تھیں کہ شراب کی وجہ سے بحث ہونا، مباحثہ ہونا اور نشے کی وجہ سے ان کے اندر نا اتفاقی پیدا ہو جائے، ایسی چیزیں ہونے لگی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا مانگی، اے اللہ، اللہم بین لنا بیانا شافیا فی الخمر، اے اللہ شراب کے بارے میں کوئی صاف واضح حکم ہمیں بتا دیجئے کیا کرنا ہے۔ ادھر حضرت عمر نے دعا مانگی اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوتی ہے سورہ مائدہ کی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ یہ آیت نازل ہو گئی کہ اے ایمان والو، خمر یعنی شراب، اور ارے بھائی یہ مسلمان جو آپس میں قمر نام رکھتے ہیں نا، یہ وہ قمر نہیں ہے، یہ قاف والا قمر ہے، چاند اس کے معنی ہے، یہ خمر خواہ والا ہے۔ تو آپ کسی کو پکڑ کر بولیں کسی قمر الدین صاحب کو کہ کیا شراب الدین صاحب خیریت، لڑائی ہو جائے گی بھائی۔ قاف سے رکھتے ہیں مسلمان نام، قاف سے قمر کا مطلب ہوتا ہے چاند، مون، اور خاں سے خمر ہوتا ہے شراب۔ اوڑھنی کو عربی میں کہتے ہیں خمار، خمار فضیلت، عورتیں جو اوڑھنی باندھتی ہیں اس کو خمار کہتے ہیں، اور اسی وجہ سے خمار کہا جاتا ہے کہ وہ اوڑھتی ہے، اوپر سے جسم کو ڈھانک لیتی ہے۔ شراب کو خمر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ شراب عقل کو ڈھانک دیتی ہے۔ تو حضرت عمر کی دعا ہوئی، ادھر جبرائیل نے قرآن کریم کی آیتیں نازل کر دی کہ شراب، جوا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، بتوں کے نام پر تیر لگانا۔ عربوں میں رواج تھا، سفر میں جاتے تھے تو تیر لگا کر فال کھولتے تھے۔ ہمارے یہاں بھی مزاج ہے فال نکالنا۔ اب فال نکالنے کے کئی ڈرامے ہیں، کیا احمد بھائی، کئی قسم کے ڈرامے اس میں۔ بعض کہتے ہیں قرآن میں ہم کھول کے ہاں دکھ گیا، یہ کر دو، ہوتا ہے۔ تو تیروں کے ذریعے سے فال نکالا جاتا تھا بتوں کے نام پر کہ بھئی یہ ود ہے، یہ سواع ہے، یہ یغوث ہے، یہ یعوق ہے، یہ نصر ہے، یہ لات ہے، یہ عزا ہے، یہ منات ہے۔ ان بتوں کے نام پر رکھا جاتا تھا۔ اپنا جو پرسنل بت ہوتا تھا نا، جس کی زیادہ پوجا ہوتی تھی، اس پرسنل بت کے نام پر اگر تیر نکل گئی تو سفر میں جاتے تھے، نہیں تو نہیں جاتے تھے۔ تو اللہ نے کہا یہ بھی منع ہے، اور بتوں کے نام پر نذرانے چڑھانا بھی اللہ نے منع کر دیا ہے۔ اسی لیے نا نیاز کے جانور جو غیر اللہ کے نام پر اللہ کے نام پر ذبح ہوتا ہے، کیا مطلب؟ نیت یہ ہے کہ بزرگ خوش ہوں، نام بسم اللہ اللہ اکبر لیا جاتا ہے، نیت یہ ہے کہ فلاں جگہ جا کر کاٹے جائے، تو اس کو منع کر دیا گیا۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ، آپ نے واضح بیان دے دیا کہ اب شراب حرام ہے،
اب شراب منع ہے۔ حضور سے پوچھا یا رسول اللہ حرام تو ہے، پینے والے کی سزا کیا ہے؟ تو فرمایا کہ 80 کوڑے لگیں گے اگر کسی نے شراب پیا، 80 کوڑے مارے جائیں گے شراب پینے والے کو۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں میں گھومتے تو تلاش کر رہے کون ہے کوئی اگر شراب نوشی تو نہیں کر رہا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی جو آخری آیت میں نے کہی سورہ مائدہ والی، تو مدینے کے گلیوں میں اور گھروں میں جو شراب کا اسٹاک تھا صحابہ نے سب توڑ دیا، مٹکے توڑ دیے، مشکیزیں کاٹ دیے، وہ جو چمڑے کی تھیلی ہوتی مشکیزہ اس کو کاٹا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے کئی مشکیزیں صحابہ کے گھروں کے کاٹے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں عشاء کی نماز کے بعد کا واقعہ، حضرت انس کے ہاتھ میں جام ہے، صحابہ بیٹھے، بڑے بڑے صحابہ، حضرت ابو حضرت طلحہ، حضرت زبیر، ایسے بڑے نام صحابہ کے بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے ہاتھ میں جام ہے، چھوٹا تھوڑا پی رہے تھے چونکہ فجر سے پہلے ختم بھی ہونا ہے۔ تو اچانک کسی نے آ کر آواز لگائی کہ اے لوگوں شراب حرام کر دی گئی ہے۔ تو جیسے ہی ان لوگوں نے سنا تو جو ہونٹ کے پاس پیالہ تھا اس پیالے کو بھی زمین پر پٹک دیا، کہا کہ نہیں حرام ہے تو حرام۔ اور پھر گھر کے اندر جو چیزیں تھیں ان سب کو توڑ کر بہایا گیا۔ مدینے کی گلیوں میں شراب ایسا بہنے لگا جیسے بارش کے موسم میں بارش کا پانی سڑکوں پر بہتا ہے، شراب بہنے لگی۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے بہت محنت کر کے اپنا پیسہ اور اپنی یعنی کہ رقم وغیرہ جمع کر وہاں سے انہوں نے شراب منگوائی تھی کسی اور ملک سے۔ مدینہ منورہ کے دائرے میں جب داخل ہوئے وہ شراب لے کر تو کسی نے کہا کہ بھائی شراب تو حرام کر دی گئی، تو انہوں نے اپنا سارا سامان وہیں رکھا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کیا کہ آقا میرے لیے کیا حکم ہے، چونکہ اتنا بڑا سرمایہ انہوں نے اس میں لگایا تھا اور اتنی بڑی تجارت کا قافلہ ان کے ساتھ آیا تھا کہ انہوں نے پوچھا یا آقا میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا بہا دو، بہا دو۔ ٹھیک ہے یا رسول اللہ۔ گئے اور ایک پہاڑ پر انہوں نے اپنے مٹکے مار مار کر سارا شراب بہا دیا۔ کہنے لگے کہ مدینہ شہر میں، آقا کے شہر میں جب شراب حرام ہو گئی تو میری باہر سے آئی ہوئی شراب میں مدینہ کے اندر ضائع نہیں کروں گا، مدینہ کے باہر ہی میں اس کو ختم کروں گا۔ صحابہ کی یہ بے مثال اطاعت دنیا اسلام کی تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے کہ جو قوم بچپن سے جس چیز کو اپنے ساتھ چمٹائے ہوئے تھی اور زندگی کا اہم ترین حصہ بنائے ہوئے تھی، اس کو اسلام نے کہا کہ چھوڑ دو تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ ایسی بے مثال اطاعت پوری دنیا میں کسی بادشاہ کو نصیب نہیں ہوئی سوائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس لیے صحابہ کا مقام اور مرتبہ بھی بلند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے اتنی عزتوں اور سرخروئی سے ان کو نوازا۔ آگے رب العالمین نے پھر یہ حکم دیا ہے۔ پھر ایک اور سوال ہوا تھا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، میں سمجھتا ہوں اس کو اگلے اس میں کر لیں گے اس لیے کہ ہمارا آج کا وقت تو مکمل ہو رہا ہے۔ تو شراب کے بارے میں آج حکم کیا ہے؟ آج حکم شراب کے بارے میں یہ ہے کہ آج شراب اور جوئے میں نفع 0 ہے، نقصان 200% ہے۔ یہ اس شراب کی بات ہو رہی تھی جس شراب کو اپنے ہاتھوں سے نچوڑ کر لوگ گھروں میں بنایا کرتے تھے، اور آج جو بازار میں شراب کے نام پر زہر بیچا جا رہا ہے اس میں خاک فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ آیت حرام ہونے والی آیت کے نازل ہونے سے پہلے کی آیت ہے۔ ترتیب اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، فطام العادت اشد من فطام الرضاعہ، ایک جملہ ہے علماء کا کہ کسی انسان کی عادت کا چھڑانا یہ اتنا مشکل ہے کہ اس کے مقابلے میں دودھ پیتے بچے کا دودھ چھڑانا یہ آسان لگتا ہے عادت کے چھڑانے کے مقابلے میں۔ عادت نہیں بدل سکتی آدمی کی، اس لیے عادتیں بدلنا یہ اسلام ہی کے ذریعے ممکن ہے، ورنہ صرف موٹیویشنل کلاسوں کے ذریعے انسان عادتیں نہیں بدل سکتا۔ قانون بنا لینے سے تبدیلی نہیں آتی، ذہن سازی کرنے سے انسان کے اندر تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ مشائخ اور صوفیہ اپنے شیخ کی صحبت کا حکم اسی لیے دیتے ہیں
کہ شیخ کی صحبت میں جتنا وقت گزرے گا وہ وقت انسان کے اندر کی تبدیلی کے لیے ایک اکسیر کا مقام رکھتا ہے اور اس کے اندر ایک نیا انقلاب پیدا ہونا شروع ہوتا ہے۔ تو اسی لیے آج کے زمانے میں جو شراب اور جوا ہے وہ بہرحال 200% یعنی کہ اس میں نقصان ہی نقصان ہے۔ جوئے کے اندر وہ ساری چیزیں داخل ہیں جو گھر بیٹھے پیسہ کمانے کے نام پر ہمارے گھروں میں داخل ہو رہی ہیں، کہ کیا کہتے ہیں تین پتی کا جو کھیل آج کل موبائل پر چل رہا ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، جوا ہے، سٹہ ہے، بیٹنگ ہو رہی ہے، یہ بھی حرام ہے۔ ایسے ہی تاش کھیلے جاتے ہیں، پتے کھیلے جاتے ہیں، یہ بھی حرام ہے۔ شطرنج کھیلا جاتا ہے، یہ بھی حرام ہے۔ پیسے لگا کر لوڈو کھیلا جاتا ہے، یہ بھی حرام ہے، ناجائز ہے۔ کرکٹ کے اندر بھی ایسا کھیل کہ اس میں ایک ٹیم کا پورا نقصان ہو، دوسری ٹیم کا پورا فائدہ ہو جائے، یہ بھی حرام ہے۔ یعنی کہ آپ نے 100 روپے ڈالے، آپ نے 100 روپے ڈالے اور کہا کہ بھائی جو جیتا اس کو 200 روپے مل جائیں گے اور جو ہارا اس کے 200 ختم ہو جائیں گے۔ نہیں، ایسے نقصان والے یعنی کہ فیصلے نہیں ہونے چاہیے، بلکہ ان کھیلوں کے شروع ہونے سے پہلے انسان کو چاہیے کہ مسائل معلوم کرے اور انعامات کا اعلان کرنے سے پہلے معلوم کرے کہ بھئی اس طرح کا انعام کیا کرنا ہے۔ یہ نوجوان بیٹھا ماشاءاللہ، اس بندے نے 20 مرتبہ مجھ سے پوچھا، 20 مرتبہ، کہ اس طرح کا ایک کھیل کھلوایا جا رہا ہے، شریعت کا حکم کیا ہے۔ خوشی ہوتی ہے، مگر جب یہ دیکھتا ہوں کہ کھیلنے والے تو 50 ہیں اور پوچھنے والا ایک اکیلا ہے، بقیہ 49 لوگوں کو بھی تو فکر ہونی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، کہیں ہماری صلاحیت اور جسم کا پسینہ اس لیے بہہ رہا ہے کہ ہم حرام کھائیں اور حرام کمائیں، تو اس کی فکر ان کو دلائی جائے کہ کوئی بھی کھیل، کیرم کھیلا جاتا ہے، اس میں بھی جیت ہار پر بیٹ لگائی جاتی ہے کہ تم ہار گئے تو بسکٹ کھلانا، دعوت دینا، یہ ساری چیزیں حرام ہیں، ناجائز ہیں۔ بلکہ کیرم ہی کے بارے میں علماء کا فتویٰ ہے کہ وہ وقت کے ضائع کرنے والا عمل ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے۔ بہرکیف شراب اور جوا شریعت میں منع کر دیا گیا ہے۔ جوئے سے متعلق ساری چیزیں جو ہیں وہ سب کی سب حرام ہیں، ناجائز ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان گندی چیزوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے، ہماری نسلوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔